جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اس بندے کا دل پاک کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے کہ جس میں دور دور تک دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو وہ دکھانے کے لیے کسی کو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجری بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کرنے والا ہوں، کیونکہ روزہ دار میری خاطر خواہش اور کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، بچتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ روزہ انسان کو اخلاص کا درس دیتا ہے، اخلاص کی تربیت کرتا ہے۔ اب جو بندہ دنیا میں کام کرتا ہے لیکن اس کام میں اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام نہیں ہوتا، فقط دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جمع کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہوئے کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی دنیا میں کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے، اس سے شاباش لینے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کوئی کام کیا، وہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے سوا کسی اور سے لے۔ فرمائے گا کہ جس کے لیے اس نے وہ کام کیا تھا، دکھاوے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے وہ کام کیا تھا، فرمایا اب وہ اس کا اجر بھی اس بندے سے لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے بے نیاز ہے، شرکیہ عمل سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبولیت کا مستحق ہے جس میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، جس میں اخلاص شامل ہوگا، جو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہوگا، رب کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا مقصد ریاکاری ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو ہمیں درس دیا گیا، سبق دیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، اخلاص شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کام کے اندر اخلاص ہے، وہ تھوڑا سا عمل بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو آپ جتنے مرضی عمل کر لیں، عبادات کر لیں، آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں نا، لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، مصطفیٰ کے گھرانے کو دیکھیں، تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں، آپ کے اخلاص کے حوالے سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم نے تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں لینا۔ تو سامعین محترم، صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
اور آپ کی کنیز حضرت فضا کے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ تھی، آپ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، تو جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 عوض لے کے آئے جو۔ اب اس جو کی روٹیاں پکائی گئی، ایک سا ایک دن، دوسرا سا دوسرے دن، تیسرا سا تیسرے دن پکایا گیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا وہ روٹیاں سامنے رکھی تو ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن قیدی آیا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو آپ نے وہ روٹیاں اٹھا کے ان کو دے دی، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اب یہ آیت اخلاص کی اتنی بڑی گواہی ہے، اتنی شاندار گواہی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم آپ کو جو کھلا رہے ہیں، آپ کو جو پلا رہے ہیں، یہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، آپ سے اس کا کوئی بدلہ مقصود نہیں ہے، ہم آپ سے شکریہ کے طالب نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ جو کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ تو سامعین محترم دیکھیے ان لوگوں کی زندگیاں، ان کے اندر اخلاص کتنا تھا، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے، لیکن ہم اخلاص سے بہت دور ہیں۔ آج کے دور میں ریاکاری، دکھاوا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے پکا نمازی ہے، کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں، حالانکہ حکم تو یہ ہے، اصحاب کی زندگیوں سے، اہل بیت کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص اتنا تھا کہ وہ اپنا سارا سامان غریبوں اور مسکینوں میں پیش کر دیتے تھے فقط رب کی رضا کی خاطر۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہم ایک غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دیں، اگر ہم کسی غریب کو 500 روپیہ دیں تو 10 بندے اپنا فوٹو کھنچوانے کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، کہاں گیا ہمارا اخلاص؟